السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، رات افغانستان کی فضاؤں پہ آپ کے جہازوں کا ایک طرح سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا آپ کے ایئر فورس نے، یعنی کہ قندھار سے لے کر کابل تک ایک طرح سے آپ کی ایئر فورس جو تھی اس کا کنٹرول تھا افغانستان کی فضا میں۔ اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں جو پاکستان کی طرف سے دی گئی ہیں، 133 افغان اہلکار فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، جو جن کو بولا جاتا ہے TTA، یعنی کہ تحریک طالبان افغانستان، اور 200 سے زیادہ ان کے لوگ زخمی ہیں، یہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ لیکن جو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک افغان گورنمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ جی کابل، پکتیا اور قندھار پر بمباری ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے جواب میں جو کل طالبان نے چترال سے لے کر، یعنی جو ایکسٹریم نارتھ ہے وہاں سے لے کر آپ کے انگور اڈا تک، یعنی جو بلوچستان کے کنارے پہ جا کے انگور اڈا ہے جو افغانستان کا بارڈر، وہاں تک انہوں نے تقریباً پاکستان کے اوپر کوئی یہ بنتا ہے ایریا، میرا خیال سینکڑوں کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، اس پر انہوں نے کوئی 100 کے قریب حملے کیے، ان کی زمینی جو بھی لشکر ہے ان کا۔ لیکن پاکستان کی ملٹری نے ان کو ایسا جواب دیا کہ ان کی 16 چوکیاں تباہ کر دی ہیں، انگور اڈا کا ٹرمینل بھی تباہ کر دیا ہے، اور تقریباً 6 سے 7 ان کی چوکیاں جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور ایک پلان یہ ہے پاکستان کی طرف سے کہ جو ایک افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے، جو ڈیورنڈ لائن ہے، جس کو ابھی تک افغانستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور جو ہسٹوریکلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک متنازع لکیر وہ کہتے ہیں، اس پر کوئی بفر زون بنائی جا سکتی ہے پاکستان کی طرف سے، کیونکہ پاکستان نے کچھ ایڈوانس کیا ہے تاکہ جو افغانستان کی طرف سے آن سلاٹ ہے اس کو روکا جا سکے۔ اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ ان کی رجیم ہی ختم کر دی جائے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ خبر دی ہے کہ جو ان کے امیر ہیں ان کی بھی ہلاکت ہو گئی ہے، ہاں، اخندزادہ کی، لیکن اس کی ابھی تک کہیں سے تصدیق نہیں ہوئی۔ تو اس ساری صورتحال ہیبت اللہ کی، اب یہ جو سارا نقشہ بنا ہے رات اور آج صبح تک، ٹھیک ہے، پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے الٹا کے رکھ دیا، اور پاکستان کی ملٹری بھی کہہ رہی ہے، اور یہ سچ بھی ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ بنتا۔ ہماری ایک منظم ملٹری ہے اور ہماری ایئر فورس ہے، ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں۔ لیکن ان کے پاس کیا ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے؟ ان کے پاس ان کے جہادی بامبرز ہیں جو پاکستان میں مختلف جگہ پہ جو سبوٹیجز کرتے رہے ہیں، جیسے انہوں نے KP میں جو خاص طور پہ ملٹری، پیرا ملٹری اور سول انتظامیہ میں کام کرنے والے کارکنوں کو نشانہ بنانا شروع کر رکھا ہے۔ اب اس کی آپ ریٹیلیشن کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ لیکن ایک تو بات ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، افغانستان کے پاس ریگولر آرمی نہیں ہے، ہاں، یہ گوریلا وارفیئر ایک ہوتی ہے۔ یہ گوریلا وارفیئر میں انہوں نے اپنی عمر بتا دی ہے، ان کو وہ طریقہ آتا ہے، وہ ایمبوش کرتے ہیں، ایک علاقہ چنتے ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر حملہ کر کے تو دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پچھلے کوئی 30-35 سال سے ان کا طریقہ یہی رہا۔ ریگولر آرمی وہ ہوتی ہے، جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی نا تو دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے تھیں، ایئر فورس بھی آمنے سامنے تھی، اور جو زمینی ہوتی ہے فورس وہ بھی آمنے سامنے تھی، نیوی بھی ایکٹیو ہو سکتی تھی اگر وہاں تک بات جاتی۔ افغانستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، افغانستان کا یہ ہے کہ گوریلا وارفیئر کے وہ ایکسپرٹ ہیں، ساری زندگی ان کی مہارت گوریلا وارفیئر تک محدود ہے۔ وہ آپ کی میری جگہ پہ جہاں پہ ہم شو کر رہے ہیں وہ یہاں کو اٹیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ٹارگٹ میں کون بندہ ہے اور کون نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ نقصان پہنچانا۔ اسپیسیفک ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر وہ جیسے فورسز کو کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار رہا۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، میں آگے بھی مثلا کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کے طالبان یا TTP یا کوئی بھی دہشت گرد تنظیم وہ 24 کے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ، ایسے میں اور آپ ہیں،
آپ کبھی کبھار غصے میں آتے ہیں، جیسے آج آپ آ گئے تھے کہ ایک موصوف پہنچے ہی نہیں تھے، آپ کو غصہ چڑھ گیا. کبھی کبھار ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کی زندگی میں حالت جنگ کبھی کبھار آتی ہے. انسان ہے نا، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غصہ کرتا ہے، لیکن کبھی یہ روتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی لیکن ہنستا ہے. آپ طالبان جو ہے نا، وہ 24 کے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہتے ہیں. ان کی گرومنگ ہو چکی ہوئی ہے. نکے ہوندے ہیں ہون تک دی عمر وچ گرومنگ ہو چکی ہے. اگر تسی حالت امن میں لے جاؤ تو طالبان ختم ہو جان گے. وجہ کیا ہے کہ ان کے کلچر میں، ان کے مائنڈ سیٹ میں، ان کی گتھی میں، ان کے ڈی این اے میں حالت جنگ جا چکی ہے. اور حالت جنگ میں ایسا ہے کہ بھی آپ کا ملک ہے، آپ کے ساتھ بھڑ گئی ہے، آپ کے ملک میں گھس جائیں گے. میرے ساتھ بڑھ گئی ہے، میرے ملک میں گھس جائیں گے. وہ تیسرے کی بڑھ گئی ہے، اس کے ملک میں گھس جائیں گے. تو یہ طریقہ رہا ہے ان کا. اب ایک بات جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی تبدیلی، یہ انٹرم گورنمنٹ ہے جو افغانستان میں طالبان کی ہے. اگست 2021 سے اب کیا ہو گیا، فروری 2026. دنیا میں مجھے کوئی ایک انٹرم گورنمنٹ بتا دیں جو اتنا عرصہ بغیر الیکشن کے چل رہی ہو. یعنی یہ انٹرم ہی 5-10 سال نکالنا چاہتے ہیں. انہوں نے نام کیوں رکھا ہے انٹرم؟ ان کے آفیشیل ریکارڈ میں انہوں نے انٹرم نام رکھا ہوا ہے اپنی گورنمنٹ کا، خود رکھا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا، خود رکھا ہوا ہے. آگے اسے الیبوریٹ کیے بغیر کہ کب وہ الیکشن پہ جائیں گے، ہاں، کب نہیں جائیں گے. کوئی روڈ میپ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اور الیکشن پہ تو وہ بلیو بھی نہیں کرتے. وہ بلیو بھی نہیں کرتے. لیکن انٹرم کیوں کیا انہوں نے؟ وہ الیکشن پہ بلیو نہیں کرتا. تو انٹرم کا لفظ ان کے آفیشیل ریکارڈ میں، طالبان حکومت کے آفیشیل یہی ریکارڈ میں کیوں؟ تضادات ہے نا ان کے، یہی تضادات. اچھا تھوڑا سا میں کہوں کہ میں نے اپنے زمانے میں بڑا کام کیا ہوا سب پہ. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، آپ کو پورا ہفتہ لگ جائے گا افغانستان کے اوپر شو کرتے ہوئے. وہ یہ ہے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے، 35 اس کے ممبر ہیں، 35 کی کیبنٹ ہے. 35 کی کیبنٹ میں 20 وہ انٹرم سیٹ اپ کے منسٹر ہیں جو سینکشنز کی زد میں رہے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کے. اور یہ 35 کے 35 ایک آدھا 2 بندے ہوں گے جو ایتھنک گروپ ادر دین دی پختون ہیں، باقی سارے پختون ہیں. سارے پختون ہیں. افغانستان میں 50%، ہاف آف دی افغانستان پاپولیشن از پختون. باقی تاجک بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، اور ان ترکمنز کے بھی بڑے ہیں، تحفظات ہیں. اور وہ کہتے ہیں نورستانی بھی کہ ہیں. وہ لبرل لوگ ہیں جو عورتوں کی ایجوکیشن پہ پابندی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ ناراض ہیں. کہ ان کی حکومت کو ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے. جتنے بھی ایتھنک گروپ ہیں افغانستان میں ان کے ہونے چاہیے پرپورشنیٹلی، جتنی پاپولیشن ہے اس حساب سے. لیکن نہیں ہے، یہ پختون ہے. یہ پختون اور ہے. دوسری بات کیا ہے، سب سے بڑی بات، ایک جو منسٹر اس وقت ہے انٹرم گورنمنٹ میں، ایک امیر سمیت، ہیبت اللہ سمیت، ان کا پورا ریکارڈ پڑا ہے میرے پاس کہ یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی 1996 سے 2001 تک طالبان کی، یہ کس پورٹ فولیو کے منسٹر تھے، کس صوبے کے یہ گورنر تھے. اور آج 20 سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ حکومت بنی طالبان کی، تو یہی لوگ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے. اس میں بے شمار وہ لوگ وہ ہیں جو پکڑے گئے تھے پاکستان میں، پھر امریکہ نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں دے دیے جائیں، پاکستان نے چک کے امریکہ نو دے دیتے. پھر امریکہ نے اس میں سے بے شمار کو گوانتانامو بے بھیج دیا. کوئی 10 سال رہا، کوئی 12 سال رہا، کوئی 13 سال رہا، کوئی 14 سال رہا. اس کے بعد کیا ہوا، ان کو رہا کر دیا. پھر ایک اچھی خاصی تعداد انہی میں سے قطر دوحہ میں جو نیگوسیشن ڈائلاگ ہو رہے تھے اس میں وہ شامل تھے امریکہ کے ساتھ. بالکل وہی لوگ جو کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں جن کے اوپر سینکشنز تھیں، وہی مذاکرات کر رہے تھے. مذاکرات کون کر رہے تھے؟ وہی لوگ کر رہے تھے جو 1996 سے 2001 تک طالبان حکومت میں مضبوط ترین پورٹ فولیو میں منسٹر اور گورنر رہ چکے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو خود امریکہ نے پاکستانی گورنمنٹ سے یہاں پکڑے جاتے تھے، وہ ریکویسٹ کرتے تھے، ان کو دے دیا جاتا تھا، وہ گوانتانامو بے بھیج دیتے تھے. 10 12 13 سال 9 سال 8 سال وہ رہتے تھے، اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے. اور اس کے بعد امریکہ ہی انہی کے ساتھ نیگوسیشن کر رہا تھا دوحہ قطر میں بیٹھ کے. اب یہ جو پورٹ فولیو ہے، یہ جو صورتحال ہے، اس میں کیا ہے، افغانستان میں کوئی بھی حکومت ہو،
چاہے وہ مجاہدین کی حکومت جو پہلی تھی، جب روس گھسا تھا، ہاں روس کو بالکل، بغیر مجاہدین اور جو کی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس ہم میں صلح لڑتے تھے۔ کرواتے رہتے تھے۔ ہاں، اس کے بعد طالبان کی حکومت آئی، اس کے بعد حامد کرزئی کی حکومت آئی، اس کے بعد کون سا تھا، اشرف غنی، اس کی حکومت آئی۔ یہ ساری کی ساری حکومتیں نااہل تھیں یا کرپٹ تھیں۔ جتنی کرپشن حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں ہوئی افغانستان میں، یو کانٹ امیجن، کانٹ ایون تھنک فار اٹ۔ سوچنا بھی آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ میرے پاس پورا ایک انسٹیٹیوشن کا، ایک ادارے کا، جتنی بھی ایڈ آتی تھی، فائنینشیل ایڈ آتی تھی فار دی ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن آف افغانستان، وہ 20 سالوں میں جتنی امداد افغانستان کو ملی ہے، اگر اس کا 20% بھی، صرف 20% پاکستان کو مل جاتا، تو سجاد صاحب آج آپ کسی بھی ٹی وی چینل میں یا کسی یوٹیوب میں، ڈیجیٹل میں 1 کروڑ روپے تنخواہ لے رہے ہوتے۔ جتنے پیسے دیے گئے افغانستان کی حامد کرزئی اور اشرف غنی حکومت کو، جتنی ایڈ آئی، اس کے میرے پاس آڈٹ رپورٹس پڑی ہوئی۔ جی۔ اب یہ دیکھو کہ یہ حال ہے کہ افغانستان کرپشن میں ماشاءاللہ کتنے انڈیکس ہیں دنیا میں، 30-35 کے قریب انڈیکسز ہوتے ہیں۔ وہ پیمائش کرتے ہیں، معیار کی پیمائش کرتے ہیں کہ فلانے پورشن میں ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے اس ملک کی۔ افغانستان ہر ایک انڈیکس میں آخری نمبر پر ہے۔ اب وہ آخری نمبر پہ رہنے والا ملک کیا پاکستان کو تنگ نہیں کر سکتا؟ یہ تو حق دے دیں کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں، لیکن نہ ایجوکیشن، یہ بات نہ ہیلتھ۔ یہ آپ نے درست کہا کہ ان کا لائف سٹائل ہی جنگ ہے، ان کا لائف سٹائل۔ اچھا، اور جنگ ہے، اور اس وقت جب پاکستان اسٹریٹجیکلی انڈیا کے ساتھ آمنے سامنے، یہ جو پچھلی مئی کی جنگ تھی، اس کے نتیجے میں ہم اس کو شکست دے چکے ہیں، وہ ان کو یوز کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کو بھی یوز کر رہا ہے طریقے سے، اور بی ایل اے کو بھی یوز کر رہا ہے، پراکسیز بنا کے پاکستان پہ اٹیک کرنے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کی، میں پھر سوال دہراتا ہوں، آپ نے اس دفعہ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی طالبان کی، ان کے ٹھکانوں کی، جہاں سے آپ پہ اٹیک آ رہا تھا، آپ نے بڑا بدلہ لے لیا ٹھکا کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت تو جنگ میں نہیں رہنا نا۔ جب یہ ایپیسوڈ ختم ہوگا اور اس کے بعد ایک ریلیشن جو افغانیوں کا آپ کے ساتھ اینیمیٹی کا بن گیا، دونوں ایک دوسرے کو دشمن کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ دشمن نے بمباری کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دشمن کے اڈوں پہ حملہ کر دیا۔ ایک بات ہے اس میں، تو اب آگے کا فالو اپ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایک فرق سمجھ لے، اب ہم کسی ملک کو، ہم انڈیا کو دشمن کہہ سکتے ہیں، انڈیا ہمیں دشمن کہہ سکتا ہے۔ طالبان کے بارے میں یہ بات آپ بھول جائیں، پوری دنیا میں کیا جتنے بھی ہمسایہ ملک ہیں وہ بھی دشمن ہیں افغانستان کے، طالبان کے۔ چین ہے، ایران ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمنستان ہے، جتنے ملک ہیں وہ سارے کہتے ہیں ان سے ہمیں خطرہ ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کے ملک میں گھستے ہیں، یہ آپ سے فارمل جس طرح جنگ ہوتی ہے نا دو ملکوں کے درمیان، وہ نہیں کرتے، یہ آپ کے ملک میں گھس جائیں گے، کوئی مسجد اڑا دی انہوں نے، کوئی امام اڑا دیا۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ان کے اوپر 2-3 دن سے پاکستان بمباری کر رہا ہے، کسی دنیا کے ملک نے سوائے انڈیا کے کسی نے نہیں کہا کہ یہ زیادتی ہے۔ انڈیا کیوں کر رہا ہے؟ انڈیا کا اس لیے کرنا بنتا ہے کہ جو مئی کی جنگ میں جو انڈیا کو مار ہمارے ہاتھ سے پڑی، تو اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یار دوبارہ اگر ہم یہ پنگے بازی کریں تو یہ نہ ہو کہ جو رہتی سہتی جو رہ گئی ہے پھر ہمیں وہ صورتحال بھگتنے پڑے۔ بہت بڑا رسک ہے اس کے لیے، اتنا بڑا رسک ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نریندر مودی اب تک چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی سوچ کے چپ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ رپیٹ کر دیا پاکستان نے مئی جنگ کو، اگر رپیٹ کر دیا تو پھر تے میں اپنے لوگوں، انڈین لوگوں کس طرح سمجھا سکوں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ آج دن ہے، وہ والا دن ہے جب آپ نے ابھینندن کو چائے پلائی تھی، یعنی آپریشن سوفٹ ایبارٹ کا آج ہمارے اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی ہے۔ ایئر مارشل جو آپ کے سندھو صاحب ہیں، انہوں نے گارڈ آف آنر بھی لیا اور اس میں اسپیچ بھی کی، اور یعنی آج کا دن ایک طرح سے ہماری ایئر فورس کا وہ دن ہے جس کو، جو بہت ڈیکوریٹڈ ہے، جس میں آپ نے انڈیا کے اندر جا کے ان کے جہازوں نے جب آپ کو فالو کیا تو آپ نے ان کو گرا دیا، ان کے 2 جہاز گرائے تھے آپ نے آج کے دن۔
اور یہ زخم ہے انڈیا کا. اور اب آپ دیکھیں کہ کتنا. اور پھر میں جوڑتا ہوں اس بات کو, میں سوال مکمل کر لوں کہ افغانستان کی طرف سے TTA کی طرف سے پہلی بار کہا گیا ہے انڈیا کے بعد کہ اسرائیل بھی, یعنی وہ کدھر گیا پین اسلامزم. وہ جو کہتے تھے کہ اسلامی ریولیوشن آئے گا اس مشرق سے, حمید گل کہتے تھے کہ جناب افغانستان جو ہے وہ, اور مجید نظامی کے کوثار باقی, افغان باقی. دیکھو ایک میری بات سنو, یہ سارا فلسفہ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, ہم نے اپنے مذہب کو نا اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا. جی ہاں, مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے یار یہ تو ایک روحانی چیز ہے, آپ کو اندر لوگ اس کے روب میں آ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لوگ روب میں آتے ہیں. ایک اس طرح کا مذہب بتایا جاتا ہے تو طالبان بتاتے ہیں بھئی اس مذہب میں تو پھر جب تک آپ کی زندگی ہے یا جب تک دنیا ہے امن نہیں ہوگا. آپ نے امن نہیں ہوگا. آپ کے دشمن بھی, ہر کوئی دشمن ہوگا اور آپ ہر ایک سے لڑتے ہیں. ہر کوئی دشمن ہوگا, دنیا کے 200 لیکن ظلم یہ ہے کہ یہی وہ اسلام جس کو پولیٹیکل اسلام کہا گیا, اور جس کے بعد یہی وہ اسلام جو ہے وہ جب سیدھا نیکڈ اس کے بیلیو کرنے والے, 5 وقت کے نمازی, جو پرہیزگار, تہجد پڑھنے والے, وہ جب بھارت کے ساتھ مل کے پلان کرتے ہیں اور جب اسرائیل کے ساتھ مل کے, تو ان کا اسلام کدھر جاتا ہے. انڈیا کو تھوڑا سا الاؤنس دینا چاہیے. وہ وجہ کیا ہے, انڈیا نے کوئی اربوں ڈالر, آلموسٹ $5 بلین, جس کا میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا, $5 بلین, $5 بلین ایڈ دی تھی انڈیا نے حامد کرزئی اور اشرف غنی گورنمنٹ کو, طالبان سے پہلے کی جو گورنمنٹ. جی, اور پاکستان یہ کہتا تھا کہ جناب یہ کرزئی والے کٹ پتلی ہیں اور ہم طالبان کو لے کر آئیں گے. تو وہ اس میں جو تھا نا, اس میں یہ تھا کہ یہ ان کے ڈیم بنایا کرتے تھے. ایک سلام ڈیم تھا جس کی انوگریشن نریندر مودی نے کی تھی. افغانستان میں سلام ڈیم بن رہا ہے. ہاں, وہ ڈیم, اور وہ پورے کا پورا جو دریائے کابل پہ بنا رہے تھے تاکہ پاکستان کا پانی روکا جا سکے. اس کا افتتاح کر رہا ہے نریندر مودی افغانستان میں جا کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بے شمار روڈز, سڑکیں, پل, اسکول, ہیلتھ فیسلٹیز. $5 بلین کی ان کی انویسٹمنٹ تھی. ان کا تھا کہ ہم حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت کے ذریعے ہم پاکستان کو سیدھا کر دیں گے. اور اس وقت یہ طالبان کیا کر رہے تھے, MI-24 ہے ایک اٹیکر چاپر, وہ دیے تھے انڈین حکومت نے افغانستان کی حکومت کو, اشرف غنی کی حکومت کو. طالبان نے ان میں سے 2 تباہ کر دیے, اور پھر اس کے بعد تصویریں بنائیں تباہ والے جو MI-24 اٹیکر چاپر تھا, اس کے ساتھ تصویریں بنا کر انہوں نے شائع کی تھی, پوری دنیا میں شائع ہوئی تھی. ان کو نقصان پہنچ رہا تھا انڈیا کو کہ جس پروجیکٹ میں ہم فائنینشیل ایڈ دے رہے ہیں افغانستان کی ری بلڈنگ, ریکنسٹرکشن میں, وہاں طالبان اٹیک کر دیتے ہیں. آج وہی طالبان ہے جن کو امریکہ, جو انڈیا کی گود میں بیٹھے, انڈیا کی جیب میں چلے گئے. اور یہ اسلام کدھر گیا پھر؟ میں یہی پوچھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر بھی یہ جو لابی تھی ایک اتنی بڑی جماعت اسلامی, جس کو جن کی بیس کے اوپر کھڑی کی گئی تھی, لوگوں کو شرم نہیں آتی, بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ مدرسوں پہ کیوں بات کرتے ہیں, آپ پین اسلامزم پہ کیوں؟ تو یہ طالبان کا پین اسلامزم کدھر گیا, میرا یہ سوال ہے. سجاد مجھے بتاؤ, جب سے افغانستان کے ساتھ معاملات شروع ہوئے ہیں, آپ نے بتانا, میں نے دیکھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, پڑھا نہیں ابھی تک, جماعت اسلامی یا JUI اسٹیٹمنٹ آیا ان کا؟ ابھی نہیں آیا. لیکن فضل الرحمان نے 15 دن پہلے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا جی کہ جو انڈیا کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے نا وہ اور چیز ہے, افغانستان کو آپ دشمن نہیں کہہ سکتے. یہ بات ہے 15 دن 20 دن پہلے. ہاں, فضل الرحمان بیچارے نے کیوں کہا؟ ایک بات ذہن میں رکھیں, تحریک طالبان پاکستان ہو, داعش ہو, کوئی دہشت گرد تنظیم ہو, ایک خراسان نام کی ایک دہشت گرد تنظیم تھی. جی انہوں نے مولانا فضل الرحمان JUI کے ایک جلسے پہ, پبلک میٹنگ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا, 100 بندہ مار دیا تھا انہوں نے. JUI مولانا فضل الرحمان کا 100 بندہ مر گیا تھا. ایسا ہی ہے. JUI مولانا فضل الرحمان کے ساتھی, جو ذاتی طور پہ اس کے ساتھی ہیں, ٹاپ لیڈرشپ ہے JUI کی, ان پہ حملے ہوئے ہیں.
دہشت گرد تنظیموں نے حملے کیے ان پر. ابھی بھی فضل الرحمان نے کہا نا کہ ہم بتہ دے رہے ہیں DI خان میں. وہ یہ کہہ رہا ہے بتہ، واقعی بتہ تو یہ مرشد عمران خان بھی دیتا رہا اور اس کی جماعت بھی دیتی رہی ہے. تو ڈرے ہوئے خوفزدہ لوگ ہیں یار. یہ میں اگر میرے پہ پریشر آئے تو ہو سکتا ہے میں بھی دینا شروع کر دوں. آپ نے یاد دلا دیا کہ آج سارے ملک کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور گورنرز ہیں انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ افغانستان کی جو وحشت ہے یا جو افغانستان کا رویہ ہے اس پر پاکستان ملٹری نے جو اٹیک کیے ہیں اس کو سب نے اس کی سپورٹ کیا. لیکن ایک بیان اگر نہیں آیا کسی کا تو وہ وزیر اعلیٰ KP ہیں. یار سہیل آفریدی کو آپ وہی رکھ رہے ہو جو مرشد عمران خان ہے، وہی سہیل آفریدی ہے. وہ اپنی جان بچا رہے ہیں، وہ دونوں ڈرے ہوئے ہیں. پوری کی پوری PTI ڈری ہوئی ہے. او بھائی جو بتہ میں کیوں دوں گا؟ یہ بتہ کیوں دیتے رہے؟ خوف کی وجہ سے دیتے رہے. خوف ہے جس کی وجہ سے میرے پہ پریشر آئے گا نا TTP کا، میں ہی بتا دینا شروع کر. اچھا لیکن خان صاحب اب آخری سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سارا ایپیسوڈ ہو گیا جیسا میں نے پہلے سوال کیا تھا. پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، ہماری جو لوکل سیکیورٹی ہے، انٹرنل سیکیورٹی جس کی بات کرتے ہیں ہم، ہمارے شہر گوادر سے لے کر لنڈی کوتل تک، اب کیا ہماری جو انٹیلیجنس ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی میئرز ہیں، جس طریقے سے ہم نے اپنی کئی جگہ پہ کیمرے لگائے، کئی جگہ پہ ہم نے اسکیننگ کا عمل شروع کیا، کیا ہم یہ جو آن سلاٹ آنے والی ہے پاکستان پہ، ہم اس کیپیبل ہیں کہ ان کو روک سکیں، ان دہشت گردوں کو؟ دیکھیں جہاں تک دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہوتا ہے نا، اس میں چاہے CIA امریکہ کی آ جائے، انڈیا کی لا آ جائے، وہ ایک مشہور زمانہ KGB رہی ہے روس کی، تازہ نام اس کا مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایک بات یاد رکھیں، وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہوتی ہیں نا، بڑے سپلنٹر گروپ ہوتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں وہ ان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی گروپ. اور یہ بات پوری دنیا میں مانی گئی ہے. CIA نے بھی اس بات کو مانا، KGB نے اس کو بات مانا، را اس بات کو مانتی ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات کو مانتی کہ آپ اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ کسی نہ کسی حصے کو استعمال کرتے ہو ٹو ڈیمیج دی ریسٹ آف دی دہشت گرد تنظیم. اب یہ دیکھیں، جب آخری مرتبہ اگست 2021 میں جب انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا، افغانستان پہ قبضے کا مطلب ہوتا ہے کابل پہ قبضہ. وہ کہتے ہیں کہ جی کابل پہ جس کا قبضہ ہو گیا ہم اس کو مانتے ہیں. کابل پہ قبضہ ہو گیا تو پھر کیا تھا؟ ان کو ایک پرابلم پڑ گئی تھی داعش سے، ISIS داعش سے پرابلم پڑ گئی تھی طالبان کو کہ ہمیں دنیا کی کوئی فورس کچھ نہیں کر سکتی. داعش اگر پراکسی بن گئی نا کسی کی تو ہماری گورنمنٹ الٹا دے گی افغانستان میں. پھر معذرت کے ساتھ پاکستان نے بھی مدد کی تھی داعش کو روکنے کے لیے. یہ ہم نے اپنی غلطیاں جو ہم نے بھگتنے ہیں. ہم نے ویسے تو ابھی تو کوئی سوال نہیں نہ اٹھا رہا کیونکہ لڑائی ہو رہی ہے، لیکن یار یہ جو بمبنگ آپ کو افغانستان میں کرنی پڑ رہی ہے اور جو افغانستان کی وجہ سے آپ کو آج اپنی لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، جب سویلین لاشیں اٹھ رہی تھیں اس وقت نہیں آپ کو غصہ آ رہا تھا. اب وہ چونکہ سرکاری اہلکاروں کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں. میرے پاس وہ سارا آفیشیل ریکارڈ نہیں ہوتا، جیسے وہ سارے کا سارا آفیشیل ریکارڈ جس میں یہ بتاتے ہیں کہ کتنے حملے ہوئے، کتنے لوگ مرے، کتنے زخمی ہوئے، اس کی بائیفرکیشن کی ہوئی ہے. سیکیورٹی آفیشیلز کتنے تھے، سیولین کتنے تھے. پھر اس کی فردر جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے نا، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر کتنے تھے، انجینئرز کتنے تھے، اسٹوڈنٹس کتنے تھے، بزنس مین کتنے تھے. تو سیکیورٹی آفیشیل کی اچھی خاصی تعداد ہے. کیوں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، دہشت گرد تنظیمیں، انتہا پسند تنظیمیں دنیا بھر میں ٹارگٹ کرتی ہیں سیکیورٹی کو. بلا کیوں ٹارگٹ کرتی ہیں؟ کہ سیکیورٹی فورسز ہی ہوتی ہیں جو ان کو روک سکتی ہیں. جب سیکیورٹی فورسز ختم ہو جائیں تو آپ اور میں بالکل ولنریبل ہو جائیں. لیکن خان صاحب ایک غلطی ہوتی رہی ہے، مشرف کے زمانے میں بہت اٹیک ہوئے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ، بہت زیادہ اٹیک ہوئے. خود مشرف، جنرل پرویز مشرف پہ حملے ہوئے، اس پہ اٹیک ہوئے. لیکن اس کے ایک اینٹی تھیسس یہ دیا جاتا رہا کہ چونکہ مشرف نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس لیے سزا مل رہی. اس کے بعد کیانی نے ریورس گیئر لگایا. مان لیں اس بات کو، کیانی نے سافٹ کارنر دیا ان دہشت گردوں کو
جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ سے ری گروپ ہوئے. جنرل پرویز مشرف پہ ایک حملہ ایسا تھا کہ جس نے آخری مرتبہ انٹرسیپٹ کرنا تھا جس ویگن نے جنرل پرویز مشرف کو اسپاٹ سے نکلنے میں دیر ہو گئی. اگر دیر نہ ہوتی تو مشرف ہو سکتا ہے زندہ آرمی ہاؤس نہ پہنچ سکتا. اس وقت جس گاڑی میں مشرف جنرل پرویز مشرف اس وقت کا صدر تھا، وہ جس حالت میں وہ گاڑی گئی ہے نا آرمی ہاؤس میں، ہاں اس کے بارے میں ٹائر بھی اڑے ہوئے تھے. ہاں یہی بتایا وہ گیا ایسی تھا. حالت ہے. اب وہ آخری وین اگر وہ انٹرسیپٹ کر جاتی نا، اس کا پتہ نہیں گیئر پھنس گیا تھا، کچرا آ گیا تھا، یا اس کے سامنے کوئی بھیڑ آ گئی تھی. یہ وہ غلطیاں ہیں خان صاحب جن کی سزا ملٹری نے بھگتی، پاکستان کی سول سوسائٹی نے بھگتی. آج ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے، ہارڈ کور لڑائی جاری ہے ریجن میں. اللہ کرے کہ اس کے جو اتنے نیگیٹو اثرات جو لوگ جس کو فورس ہی کر رہے ہیں باہر پہ بیٹھ کے وہ نہ ہوں. پاکستان ایک سیکیور ملک رہے، لیکن پاکستان کی سلامتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو نظریاتی جنگیں ہم نے لڑی ہیں اور اپنی سیاسی جماعتوں کو تباہ کیا، اور جس طرح سے مذہبی عناصر کی ہم نے ایک طاقت میں اضافہ کیا، وہ آج ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.